ہم عام لوگوں کی پارٹی ہیں۔ عمران خان جعلی انقلابی بنا ہوا ہے، خود عیاش آدمی ہے، اس نے کروڑ پتی فیملی میں شادی کی، یہ آپ کو کیا سمجھے گا بیچارہ؟ 300 کنال میں رہتا ہے، پہاڑی کے اوپر جا کے یہ ٹہل رہا ہوتا ہے کتوں کے ساتھ۔ پورا گھرانہ ہی فراڈیا ہے۔ جمائمہ بھی فراڈن ہے، عمران خان بھی فراڈیا ہے، اس کے بچے بھی فراڈی ہیں، سب ڈرامے باز ہیں۔ امیر کیا ہے؟ اس ملک کے مالک ہیں۔ ہم نے امیروں کی عیاشی کے لیے یہ ملک بنایا تھا، ایکچولی اپنے ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ 77 سال سے جو پورا نہیں ہوا وہ برابری پارٹی کے اندر آنے سے پورا ہوگا۔ پاکستان اس کے بغیر بدل ہی نہیں سکتا۔ سرمایہ دار لیڈر ہیں، جگیردار لیڈر ہیں، پیر مرشد لیڈر ہیں، مافیاز بدماش لیڈر ہیں۔ ان مکاروں کو، ان منافقوں کو، دھوکے بازوں کو، بوٹ پالشوں کو بھی، یہ بوٹ پالش کر کے ان سب نے پارٹیاں بنائی ہیں۔ جواد احمد نے کبھی نہ بوٹ پالش کی ہے نہ کبھی کرے گا۔ ان کو اب سائڈ پہ کر دیں، یہ صرف اپنی جنگ لڑ رہا ہے، یہ آپ لوگوں کے بچوں کو مروا رہا ہے۔ 25 کروڑ کا ملک ہے، اس میں سے 1 کروڑ لوگ وہ ہیں جو اس ملک کو چلا رہے ہیں، جنہوں نے اس ملک سے فائدہ اٹھایا، اور 24 کروڑ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس ملک سے ہمیشہ نقصان اٹھایا ہے جب سے پاکستان بنا ہے۔ ان کی پرانی نسلیں بھی اور اب کی نسل بھی جو اس وقت موجودہ ہے اور جو آنے والی نسلیں ہیں، یہ ساری برباد ہو رہی ہیں اس ملک کے اندر۔ تو یہ 24 کروڑ لوگ جو ہیں، ان کی کوئی پارٹی نہیں تھی، تو اب برابری پارٹی پہلی دفعہ 77 سال میں ایک ایسی پارٹی آئی ہے جو برملا بزور بازو اور اپنی پورے زور کے ساتھ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم عام لوگوں کی پارٹی ہیں۔ ہم اس 1 کروڑ کی جو آبادی ہے جو پاکستان کو آج تک نقصان پہنچاتی رہی ہے، یہ جو امیر لوگ ہیں، یہ سرمایہ دار، جاگیردار، مافیاز، قبائلی سردار، یہ جو پیر و مرشد سیاسی ہیں، پھر اسی طرح جو تمام بدماش لوگ ہیں پاکستان کے اندر، اور پھر کچھ مڈل کلاس کے ایسے لوگ ہیں جو ان کے چیلے ہیں، جو ان کے آپ نے دیکھا ہوگا تمام پارٹیز میں وہ بھی موجود ہیں۔ اگر 24 کروڑ لوگوں کی یہ پارٹی پورے پاکستان میں ہر گھر میں، ہر جگہ پہنچ گئی، ہر محلے میں، ہر کام کرنے والی جگہ پہ، وہ تمام کھیت کھلیان جو پاکستان میں غلہ اگاتے ہیں، وہ تمام فیکٹریاں جن میں چیزیں بنتی ہیں ہمارے استعمال کی، اور وہ تمام ادارے جو ملک کے لیے کام کرتے ہیں، سرکاری بھی اور غیر سرکاری بھی، ان میں تمام عام لوگ ہی کام کرتے ہیں، جن کی پارٹی جو ہے وہ برابری پارٹی ہے۔ کیونکہ برابری پارٹی عام لوگوں کی پارٹی ہے، اور ایم این اے ایم پی اے جو لوگ بنتے ہیں مسلم نون سے یا پیپلز پارٹی سے، یا یہ جو انقلابی پارٹی بنی ہوئی ہے آج کل تحریک انصاف، عمران خان جو ہے وہ جعلی انقلابی بنا ہوا ہے، تو یہ جو تینوں پارٹیاں ہیں یہ بڑے بڑے امیر لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتی ہیں، اور ان کو پھر وہ ٹکٹ دیتی ہیں، پھر وہ جیتتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اس ملک پہ حکومت کرتے ہیں، جس طرح ان کی پرانی نسلیں بھی کرتی رہی ہیں۔ لیکن چونکہ برابری پارٹی عام لوگوں کی پارٹی ہے، تو یہ ہوتے ہیں ایم پی ایز، ایم این ایز اور اس طرح کے سینیٹرز، اس کے اندر کمپیٹ کرنا ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم اس وقت ہو جاتا ہے، یا آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے لیے پاسبل بھی ہو جاتا ہے، جب ہم چندے کی طرف جاتے ہیں، کراؤڈ فنڈنگ کرتے ہیں۔ مطلب ہم پورے پاکستان میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں چندہ دیں، اور اگر 1 کروڑ ممبرشپ ہماری ہو اور صرف 100 روپیہ چندہ کوئی دے، تو ہم 1 ارب روپیہ مہینہ جو ہے پارٹی کے آپریشنز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایسی پارٹی کہاں ہے پاکستان کے اندر؟ پاکستان میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں، یہ اپنے پیسوں سے، چونکہ یہ امیر لوگ الیکشن لڑتے ہیں، اپنے پیسوں سے ہی یہ سیاست کرتے ہیں، تو اس لیے پھر فیصلے بھی یہ خود کرتے ہیں۔ اچھا، جس طرح کے لوگوں کی پارٹی ہوتی ہے نا، وہ پارٹی اسی طرح کے فیصلے کرتی ہے۔ اگر امیر لوگوں کی پارٹی ہے، امیروں پہ مشتمل ہے، تو وہ امیر لوگوں کے حق میں فیصلے کرے گی۔ اگر وہ غریب لوگوں کی پارٹی ہے، عام لوگوں کی پارٹی ہے، تو وہ عام لوگوں کے حق میں فیصلے کرے گی۔ لیکن اس سے زیادہ بھی امپورٹنٹ بات ایک ہے، وہ یہ ہے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ سب سے ضروری چیز ہو جاتی ہے۔ جیسے فرض کریں کہ امیر لوگ ہمیں پیسہ دیں، کسی بھی پارٹی کو، مثال کے طور پہ برابری پارٹی کو امیر لوگ پیسہ دیں، تو برابری پارٹی کو ہر صورت میں وہ سارے کام کرنے پڑیں گے جو عمران خان کرتا رہا ہے بیچارہ، کیونکہ امیر لوگوں سے پیسے لے کے آپ امیروں کے کام کریں گے نا۔ تو اس لیے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے یہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ ہمارا پیسہ اگر آئے گا ہی عام لوگوں سے، وہ بھی 100 روپیہ، تو ہمیں ان کے کام کرنے پڑیں گے نا، اور ہمارے لیڈر بھی وہی ہوں گے۔ تو یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ پاکستان اس کے بغیر بدل ہی نہیں سکتا۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، پاکستان نہیں بدلے گا۔ مفت تعلیم ہو، مفت صحت ہو، مطلب مفت علاج ہو، اور وہ بھی بہترین والا۔ جہاں عمران خان کے بچے ویسے تو پڑھتے نہیں ہیں پاکستان میں، وہ تو انگلینڈ میں پڑھتے ہیں، لیکن وہ تو عیاشی کرتے ہیں نا وہاں، یہ کیونکہ یہ خود عیاش آدمی ہے، اس نے کروڑ پتی فیملی میں شادی کی، یہ آپ کو کیا سمجھے گا بیچارہ؟ یہ تو خود 300 کنال میں رہتا ہے، خود بھی ایک پہاڑی کے اوپر جا کے یہ ٹہل رہا ہوتا ہے کتوں کے ساتھ، تو یہ آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ تو اس نے جن اسکولوں میں بچوں کو اگر پڑھانا تھا، اگر یہ پاکستان میں لے آتا ان کو، اس طرح کے اسکولوں میں آپ کے بچے پڑھیں گے۔
اگر برابری پارٹی آتی ہے اقتدار میں. اسی طرح آپ کا جو علاج ہے وہ اس طرح کے اسپتالوں میں ہوگا جس طرح کے اسپتالوں میں عمران خان کے بچوں کا علاج ہوتا اگر وہ یہاں ان کو لے کے آتا. یہ تو بڑا مکار آدمی ہے، لے کے نہیں آتا. تو اس لیے اس ملک کے اندر برابری پارٹی واحد پارٹی ہے جو عام لوگوں کے لیے کھڑی ہے. ہم مفت تعلیم مفت علاج کی بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم مفت تمام سہولیات کی بات کرتے ہیں جو کہ اس ملک میں آپ کو اویلیبل ہو سکتی ہیں. ہاں ایک جگہ جا کے ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ سوشل سیکیورٹی، پینشن، اولڈ ایج بینیفٹس، اوور ٹائم اور منیمم ویج، ان کی بات ہم کریں گے اور کرتے رہیں گے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کو اس سے آگے جانا چاہیے. ریاست کو آپ کو وہ تمام چیزیں دینی چاہیے جو اس ملک میں اگتی ہیں، بنتی ہیں اور ملتی ہیں. یہ امیروں کے پاس صرف کیوں جائیں؟ امیر کیا اس ملک کے مالک ہیں؟ ہم نے امیروں کے لیے یہ ملک بنایا تھا، ہم نے امیروں کی عیاشی کے لیے یہ ملک بنایا تھا. اور وہ جو جرنلسٹ سارے مڈل کلاس کے اس وقت یہ جو تمام پارٹیز کے امیروں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور برابری پارٹی جو ہے اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں بات نہ کریں، اس کے بارے میں ہم لوگوں کو نہ کچھ بتائیں، وہ کچھ شرم کریں. وہ اس لیے شرم کریں کہ اپنے طبقے کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ، اپنے ہی طبقے کو. یعنی بڑی مشکل سے آپ کے ماں باپ نے آپ کو پڑھایا، اس کے بعد آپ کہیں جا کے صحافی بنے. آپ کو شرم نہیں آتی کہ ایک ایسی پارٹی جو کہ آپ کے طبقے کی نمائندگی کر رہی ہے، آپ اس کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، اور آپ ایکچولی اپنے ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں اور اپنے طبقے کے ساتھ غداری کر رہے ہیں. ملک کے ساتھ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ 24 کروڑ لوگ جب آپ کے ملک میں ہوں، عام لوگ، تو ملک پورا یہی ہے. اور باقی 1 کروڑ جو رہ گیا صرف وہ تھوڑی ملک ہے. 24 کروڑ زیادہ ہیں یا 1 کروڑ زیادہ ہیں؟ تو 1 کروڑ کو بھی ہم کہیں گے کہ آپ انجوائے کرو، لیکن ہم بھی انجوائے کریں گے. صرف آپ کا ملک نہیں ہے یہ، آپ اس کے مالک نہیں ہیں، آپ نے الاٹ نہیں کرایا ہوا یہ ملک. 70 سال سے جو پورا نہیں ہوا وہ برابری پارٹی کے اندر آنے سے پورا ہوگا. ہماری پارٹی کا تو نام ہی برابری پارٹی ہے. تو ہم تو برابری کے حقوق کے پہ بلیو کرتے ہیں. پورے پاکستان کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ برابری کا نظام آنا چاہیے. اور وہ جو باقی لوگ ادھر ادھر پھر رہے ہیں ابھی باقی پارٹیوں کے لیڈرز، وہ جو سرمایہ دار لیڈر ہیں، جگیردار لیڈر ہیں، پیر مرشد لیڈر ہیں، مافیاز بدماش لیڈر ہیں، ان کو چھوڑ دیں. ان مکاروں کو، ان منافقوں کو، ان دھوکے بازوں کو، ان بدماشوں کو، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ بوٹ پالشوں کو بھی. یہ بوٹ پالش کر کے ان سب نے پارٹیاں بنائی ہیں. ان بوٹ پالشوں کو چھوڑ دیں. برابری پارٹی نے کبھی بوٹ پالش نہیں کرنی. جواد احمد نے کبھی نہ بوٹ پالش کی ہے نہ کبھی کرے گا. اسی لیے ہم اپنی طاقت پہ کھڑے ہوں گے. اور جب ہم یہ سارا کچھ کریں گے تو ہمیں کوئی روکے گا نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ یہ ہمارے بوٹ پالشی نہیں ہیں. اور اگر یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، یہ اگر اصلاحات کرنا چاہتے ہیں کسی قسم کی اس ملک کے اندر وہ آئینی اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کے اندر وہ قانونی اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کے اندر یہ معیشت کے اندر، سیاست کے اندر اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ان کو کرنے دیتے ہیں. کیونکہ نہ تو یہ پیسہ بناتے ہیں، جواد احمد پیسہ نہیں بناتا. جواد احمد نے کسی کا جو ہے وہ حق نہیں مارا. میں نے کبھی کسی کے پیسے نہیں کھائے. میں نے عمران خان کی طرح اپنے جو ناجائز جو اس کے تجاوزات تھے جو اس نے بنی گالہ میں لیے ہوئے تھے، اس حاکم نثار سے اس نے منتیں کر کے معاف کروائے تھے، میں نے وہ کبھی معاف نہیں کروائے. میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا ہوں، یہ میرے والد صاحب نے بنایا تھا. 1 کنال کا گھر ہے، لیکن یہ ہم 4 بہن بھائیوں کے لیے تھا اور 7 ماں باپ بھی تھے ہمارے. تو یہ ہمارے لیے چھوٹا ہی تھا. اور اس کے بعد اور فیملیز بھی ادھر آئی ہیں. تو عمران خان تو 300 کنال میں رہتا ہے. آپ کس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ یہ تو 8 کنال میں رہتا ہے یہاں. یہ جو اس کا بنی گالہ گھر ہے، بچے اس کے باہر بیٹھے ہوئے، اتنی جدادیں لے کے ہی بیٹھا ہوا ہے. کبھی آج تک اس نے یہ ساری جداد جو ہے نہ شوکت خانم کو دی ہے نہ اسے نمبل یونیورسٹی کو دی ہے. تو یہ جو ہے نا اس طرح کے 28 گیرے، ان سے ہوشیار رہیں. ان کو اب سائڈ پہ کر دیں. یہ صرف اپنی جنگ لڑ رہا ہے، یہ آپ لوگوں کے بچوں کو مروا رہا ہے. یہ اپنے بچے جو ہیں ان کو باہر رکھتا ہے، اور ان کو وہ بزدل اور بے حس بچے جو اپنے باپ کے لیے نہیں آتے. اور یہ جو ہے وہ رہتے بھی کہاں ہیں؟ وہ رہتے ہیں انگلینڈ میں صہیونی گھر میں. مطلب اسرائیل کے حامی ہیں اس کے ماموں، اس کے بچوں کے. وہ جو قاسم سلیمان اور ٹیرین جو ہیں، ان کے ماموں ہیں زیک گولڈ سمتھ اور بین گولڈ سمتھ، جو اسرائیل کے حامی ہیں اور اسرائیل کے بارے میں وہ ٹویٹس کرتے ہیں اس کے حق میں اور فلسطین کے خلاف کرتے ہیں. تو یہ پورا گھرانہ ہی فراڈیا ہے. جمائمہ بھی فراڈی ہے، فراڈن ہے. عمران خان بھی فراڈی ہے، اس کے بچے بھی فراڈی ہیں. یہ سب ڈرامے باز ہیں. اور اسی طرح پاکستان کا تمام اشرافیہ کا جو طبقہ ہے، باقی تمام لوگ بھی جو ہیں جو اس اشرافیہ کے اندر شامل ہیں، میں ان کا نام اس لیے زیادہ نہیں لیتا کیونکہ عمران نے پہلے ہی سب کو اتنا زیادہ خراب اور بدنام کر دیا ہوا ہے کہ اب عمران کی باری ہے. بتانا یہ ہے کہ عمران بھی ویسا ہی ہے، بلکہ ان سے 2 ہاتھ آگے ہے. ہر لحاظ سے ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی غلطی جو ہے اس بندے کے اندر موجود ہے. ہم پارلیمنٹ میں بھی راج کریں گے، ہم لوکل گورنمنٹ میں بھی راج کریں گے،
اور ہم اس ملک کو اپنے طبقے کے لیے، یعنی 24 کروڑ عام لوگوں کے لیے، عام پاکستانیوں کے لیے، جن میں پروفیسرز بھی ہیں، جن میں ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، مزدور بھی ہیں، کسان بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، وہ تمام لوگ جو پاکستان میں عام لوگوں کی طرح رہتے ہیں، ان میں کیمرے کے لوگ بھی ہیں، ان میں ایڈیٹرز بھی ہیں، ان میں آئی ٹی کے لوگ بھی ہیں، ان میں مارکیٹنگ کے لوگ بھی ہیں، یہ سب لوگ میرے ارد گرد بھی عام طور پہ رہتے ہیں، میں اس لیے ان کا بھی نام لے رہا ہوں۔ تو یہ سارے لوگ جو ہیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے اس وقت ترقی کریں گے اور خوشحالی حاصل کریں گے جب برابری پارٹی پاکستان کا اقتدار سنبھالے گی اور اس کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے کے جائے گی، ایک ترقی پسند، روشن خیال اور سب کے لیے خوشحال پاکستان بنائے گی۔